رسول اللہ کی غلامی اختیار کی. اب آیا سعد بن معاذ پر اپنا وقت آیا. اب سعد بن معاذ پر اپنا وقت آیا اور سعد بن معاذ نے میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے نبی علیہ السلام کو ہنسایا، حضور کا چہرہ خوش کیا اور حضور کے غلاموں، حضور کے دشمنوں کو للکارا. سعد بن معاذ کی اپنی رگ کٹ گئی. میں غزوہ خندق میں یہاں اکحل رگ ہے وہ کٹ گئی. نبی علیہ السلام نے ان کا خیمہ مسجد نبی شریف میں لگوایا. حضور نے فرمایا میں نبیوں میں جو آخری نبیاں تھے، میری مسجد بھی آخری مسجد ہے. فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، تو میرے تو بعد کسی مسجد نبی کوئی نہیں بڑھنی. مسجد نبی میری ہے کیونکہ میں آخری نبی ہوں. حضور نے اتنے خیمہ لگوایا انہوں نے. اور ہر نماز کے بعد حضور آ رہے ہیں، فرماتے ہیں سعد سناؤ کیا حال ہے، اب سناؤ کیا حال ہے. ہر نماز کے بعد تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں، جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. سعد بن معاذ تو کہتے ہیں بھئی کبھی بھی ٹھیک نہ ہو یہ رگ، اس لیے کہ پہلے تو حضور کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے نا سعد کیا حال ہے، اب تو ہر نماز کے بعد پوچھتے ہیں کیا حال ہے. اب سعد بن معاذ نے دعائیں مانگی دو. عرض کی مولا اگر تیرے حبیب سے انہوں نے جنگ کرنی ہے نا دوبارہ تو پھر میری رگ ٹھیک کر دے، پھر مجھے موت نہ دینا ابھی. اور اگر تیرے حبیب سے انہوں نے پھر اس طرح نہیں آنا مقابلے میں تو پھر مجھے اسی رگ سے شہادت دے دے. لیکن ایک مسئلہ اور ہے، بنو قریظہ کا فیصلہ جب تک میری آنکھیں نہ دیکھیں اس وقت تک مجھے موت نہیں دینی تم نے. یہ دو دعائیں سعد بن معاذ نے مانگی. یہ رگ جو ہے سعد بن معاذ کی بند ہو گئی. نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور اپنا جنگی لباس اتارنے لگے. اتنی دیر میں جبریل آ گئے، جنگی لباس پہنا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اب کیا پروگرام ہے؟ میں کہا جی رب العالمین کا حکم ہے کہ بنو قریظہ کا پہلے فیصلہ کریں. حضرت سنائیں گے اور علماء آپ کو جمعے پر سنائیں گے کہ بنو قریظہ کا مسئلہ کیا ہے. وہ اگر ان کا کامیاب ہو جاتا مشن تو مدینہ پاک میں ایک بندہ بھی نہ بچتا. اتنا بڑا انہوں نے سازش کی رسول اللہ کے خلاف. وہ اگلا لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، لیکن پچھلا ان کا جو غداری تھی وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کتنی بڑی غداری کی. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضرت سعد بن معاذ میدان خندق کی طرف جا رہے تھے نا تو اس وقت انہوں نے کاندھے پر تیر رکھے ہوئے تھے اور نیزے اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور شعر پڑھتے جا رہے تھے، لبس قلیلا یدرک الحیجا حمل ما احسن الموت اذا حان الاجل. فرمایا سعد ٹھہر جا، اتنی بھی جلدی کی ہے، ٹھہر جا، اے ہونے دیکھ مار کا برپا ہونا ہے جی، آج موت آ جائے تو کتنی سونی موت ہو. اے سعد بن معاذ جنگ کی طرف جاندے پڑھتے جا رہے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں انہوں نے نہیں سی پتا میں انہوں نے گلاں سن رہی ہیں. بھائی اور سعد بن معاذ دے رگ ٹھیک ہو گئی. نبی علیہ السلام نے محاصرہ کر لیا بنو قریظہ کا. جب محاصرہ ان کا ہو گیا تو انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے. اور یہاں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہتے نا حضور فیصلہ کریں تو بچ جاتے. انہوں نے حضور دا در سعد بن معاذ کی طرف حضور نے صحابہ کو بھیجا، فرمایا سعد بن معاذ کو سوار کر کے لاؤ. سواری پر سوار کر کے جب لائے گئے تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. حضور نے ان کا استقبال کروایا اور فرمایا سعد یہ بنو قریظہ کہتے ہیں تم ہمارے بارے میں فیصلہ کرو. تو سعد بن معاذ نے عرض کی حضور ہو سکتا ہے میں وہ فیصلہ نہ کر سکوں جو رب اور رسول چاہتا ہے. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں آپ ہی فیصلہ کریں. سنیں سعد بن معاذ کیا فیصلہ کرتے ہیں. عرض کی جی میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو ان کی عورتوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مردوں کو ذبح کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے. نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ گرم بات ہے، گرم بات ہے. سعد بن معاذ نے جب فیصلہ کیا تو حضور مسکرا پہ فرمایا سعد یہ جو فیصلہ تو نے زمین پر کیا نا یہ تو پہلے عرش پر ہو چکا ہے. نرمی کہیں بھی نہیں ہے. حضور تے دشمنوں نال کیڑی نرمی ہے. بادشاہ یہ نرمی تے ہے تے ڈنمارک کتنے لاکھ دی آبادی ہے، 55 لاکھ دی آبادی ڈنمارک دی، اور نبی علیہ السلام دے خاکے بنا کے بازار وچ فروخت کر رہا ہوں. اس تو بعد کے کائنات وچ بغیرتی تو کوئی نہیں ہو سکتی. اور جتنے بھی وہ ڈیری فارم میں عرب استعمال کر رہے ہیں، سعودی عرب کے اندر جناب وہ مکھن تے گھی تے وہ جناب سارے کھاندے پے.